إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر. آج کل تو بیویاں شوہر پہ ظلم کر رہی ہیں. کل کسی نے مجھے ریکارڈنگ بھیجی، حضرت میری بیوی ظالمہ ہے، بہت بڑا ظلم کر رکھا ہے میرے اوپر. اب تک سن رہے تھے شوہر ظالم شوہر ظالم شوہر ظالم، اب زمانہ بدلا کیا، عورتیں بدل گئی، قدم قدم پہ ٹارچر کرتی ہے، بہت ظلم کرتی ہے. کوئی دعا بولو، کوئی وظیفہ بولو. اب عورت پر کوئی وظیفہ کام تو کرے گا نہیں، اسے ایک ہی بھاشا سمجھ میں آتی ہے. کون سی بھاشا بھائی؟ محبت. محبت کے علاوہ کسی بھی عورت کو کوئی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہتا ہوں بھائی تھوڑا صبر کر لو. کبھی غصہ بھی آ گیا تو بعد میں معافی تلافی بھی کر لو، کچھ گفٹ وغیرہ دے کے پٹا لو، اپنا مال ہے. لیکن نہیں، یہ کیسا بولی منجے، اس کا ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے. مرد بنانا انہیں ایگو ہرٹ ہو جاتا. اس دن سے ارے ایک کیس تو میرے سامنے ایسا آیا کہ بیوی نے کہا، شوہر نے چائے بنانے کے لیے کیا، آفس سے آتے ہی چائے بنانے کے لیے کہا. اس نے کہا تھوڑا دیر رکو، میں فون پر بات کر رہی. تھوڑی دیر رک جاؤ، میں فون پر بات کروں، بات کرنے کے بعد چائے بناؤ. وہاں سے جھگڑا شروع ہوا تھا. وہ اتنا بڑا بنگلور کا شاید واقعہ ہے، کسی نے مجھے سنایا ہے. اتنا بڑا 3 سال کے بعد ان کی طلاق بھی ہوگی. بات کیا تھی؟ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں بعد میں چائے بنا دوں. رک جاتا تو چٹے، اس وقت غصہ بھی آ گیا، یا تو باہر چلا جاتا، یا تو پھر کسی اور طرح سے اس کو نمٹانے کی کوشش کرتا، یا پھر یہ سوچ لیتا کہ میں اللہ کا اتنا بڑا مجرم ہوں، اگر وہ مجھ پر غصہ کرے تو. کچھ بھی سوچ سکتا ہے آدمی. اگر گھر بچانا چاہے دونوں مل کر محنت کریں گے تو گھر بچیں گے. ایک آدمی ایک طرف سے محنت ہو رہی ہے اور ایک طرف سے کوئی ریسپانس نہیں تو گھر کبھی نہیں بچے گا. یاد شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ وقت ضرورت اپنی انا کو ختم کرے، اپنے ایگو کو ختم کرے. بیوی کو بھی چاہیے کہ وقت ضرورت شوہر کے غصے کو دیکھ کر خاموش ہو جائے، تب گھر بچتا ہے. اسے غصہ آیا کر کو انہیں اڑتی ہے، اسے غصہ آیا کر کوئی نہیں اڑتا. گھر کہاں بچے گا بھائی؟ پرانے لوگوں کے گھر دیکھو، مطلب ہمارے جو بڑے عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے گھر دیکھو، بہت کم طلاقیں ہوتی ہیں، بہت کم خلا. کیا وجہ ہے؟ برداشت کا مادہ ہے، برداشت کا مادہ ہے. ایک دوسرے کو برداشت کر کے جی رہے. بھائی شادی شدہ لائف میں بغیر کمپرومائز کے زندگی ہو ہی نہیں سکتی. محبت کب کی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ ہو کے ہیر رانجھا الف لیلا وہ تو بھی ہیں محبت کے قصے، وہ کتابوں میں، سیریلوں میں، فلموں میں ہی اچھے لگتے ہیں. پریکٹیکل لائف میں، ریئل لائف میں آدمی کمپرومائز پر اتر ہی جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے. تو کمپرومائز کر لینے سے اگر گھر بچتا ہے اور خاموش ہو جانے سے اگر کسی کا گھر بچ جاتا ہے، یہ کون سی بڑی ڈیل ہے، یہ کون سا بڑا معاملہ ہے. ایگو کے چلتے لوگ اپنے گھر برباد کرتے ہیں. منجے بولی نہ ہو، وہی مرد بنا ہو وہ کیسا چیز برداشت کرنا. یہی تو جہالت ہے. جہالت دیکھو کہ غصہ آنا نہیں آنا وہ الگ بات ہے. اگر آدمی کو احساس ہی نہ ہو کہ میرے اس غصے سے گھر بھی ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ کیسا مرد ہے. اگر عورت کو احساس ہی نہ ہو کہ میری خیچی کی طرح چلتی ہوئی زبان سے میرا گھر ٹوٹ سکتا ہے تو پھر وہ عورت کیسی. پھر ایسے لوگوں کو تو شادیاں ہی نہیں کرنی چاہیے. کنوارے آئے تھے کنوارے چلے جائے. شادی کا مطلب ہی کمپرومائز ہے اس زمانے میں.
کچھ ہم اپنے آپ کو ماریں گے، کچھ سامنے والی اپنے آپ کو مارے گی، تب گھر بچے گا، بچے ہوں گے، ان کی تربیتیں ہوں گی، خاندان بڑھے گا۔ یہاں تو خاندان بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پورے مسئلے کو اگر غور سے دیکھا جائے کہ بھئی کیا تھا کہ گھر ٹوٹ گیا، مرد کا ایگو، عورت کی زبان، دو چیزیں نکلتی ہیں۔ مرد میں انانیت کا مسئلہ، منجے کیسا بولی انہیں، منجے کیسا گالیاں دی انہیں۔ عورت میں تو معلوم ہے آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے۔ یہ دو چیزیں نکلتی ہیں جب آپ غور و فکر کر کے دیکھتے ہیں۔ اور میں نے کئی کیسز اسٹڈی کیے ہیں صرف اس لیے سے کہ کبھی سمجھانے کا کسی عورت یا مرد کو موقع آئے تو ان باتوں کا استعمال کیا جائے۔